بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول فوقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وسلم تسلیما كثيرا، اما بعد، فقال شیخ الاسلام ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی: وَأَمَّا مَنْ زَاغَ وَحَادَ عَنْ سَبِيلِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ۔ اب رہے وہ لوگ، یہ تو جو پچھلا طرز عمل اور طریقہ تھا وہ رسولوں کا ذکر، یعنی رسولوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق صفات بیان کرنے کا منہج اور طریقہ، کہ وہ صفات کا اثبات کرتے ہیں اور اس میں تفصیل کرتے ہیں، اور جو نفی اور تنزیہ ہے اس میں اجمال کرتے ہیں، الا یہ کہ جو دو چیزیں میں نے بیان کی تھیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ عیب کو رفع کرنے کے لیے اور کمال مدح کے بیان میں، پھر تفصیل رسولوں کا طریقہ ہے، ورنہ اثبات اصل ہے، اثبات اصل ہے، اور اس کو وہ مفصل بیان کرتے ہیں۔ یہ اہل سنہ کا طریقہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جنہوں نے ٹیڑھا راستہ اپنایا اور صحیح راستے سے اور خاص طور پہ رسولوں کے راستے سے ہٹ گئے، من الکفار والمشرکین، کافروں اور مشرکوں میں سے، والذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب عطا کی گئی، دی گئی، یہ وہ لوگ ہیں، ومن دخل فی ہؤلاء من الصابئہ، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو صابی ہیں۔ صابی کہا جاتا ہے کہ ان میں کچھ مومن بھی تھے، جیسے یہودی اور عیسائیوں میں شروع میں کچھ لوگ یعنی اصل دین پر تھے، بعد میں ان کا دین بدل گیا، تو صابئین جو ہے حقیقت میں یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے تھے۔ ان میں کچھ توحید پر کاربند بھی تھے اور شرک کے راستے پر بھی چلے۔ والمتفلسفہ، اور یہ فلاسفہ جو ہیں وہ، والجہمیہ، جہمی، والکرامطۃ الباطنیہ، اور کرامتی اور باطنی، یعنی باطنی گروہوں میں سے ہی کرامتہ ہیں۔ جہمی جو ہیں وہ فلسفی تو آپ جانتے ہیں کہ عقل پرست، ان میں زیادہ جو سر فہرست ہیں وہ معتزلہ ہیں، معتزلہ۔ جہمی یہ جہم بن صفوان کے متبعین میں سے ہیں، اور جہم بن صفوان جعد بن درہم کا خاص شاگرد ہے۔ جعد بن درہم وہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا کھل کر انکار کیا، معطلہ میں سب سے پہلی بنیاد ڈالنے والے جعد بن درہم ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو یعنی باقاعدہ مذہب بنانے والا وہ جہم بن صفوان، اور ان کی اصل جو ہے وہ یہودیوں سے ملتی ہے۔ والکرامطۃ الباطنیہ، اور کچھ ہیں باطنی، صوفی لوگ،
صوفی، وہ ظاہری وجود پر اتنا اعتبار نہیں کرتے، بس وہ ہر چیز کو ایک ہی، بس جیسے انشاءاللہ میں آگے بات آئے گی تو انشاءاللہ وہاں کرتا ہوں۔ وَنَحْوِهِمْ فَإِنَّهُمْ عَلَى ضِدِّ ذَلِكَ، جی اسماعیلی، وہ بھی اس باطنیہ میں شامل ہیں، اسماعیلی، صوفی، یہ سب، صوفی تو ایک عام لفظ ہے، اس میں بہت سے گروہ شامل ہیں۔ زکری فرقہ، وہ بھی باطنی فرقہ ہے، باطنی فرقہ ہے، ظاہری شریعت پر اتنی زیادہ توجہ نہ دینے والے اور اصل باطن پر توجہ کے نام پر ظاہری شریعت سے انکار کرنے والے، اور اس بنیاد پر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بھی اور پھر دوسری چیزیں بھی، انہوں نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، جیسے کہتے ہیں انہوں نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں۔ یہ مجذوب لوگ ہیں، مجذوب بزرگ ہیں، مجذوب، ان پر ایک خاص وجد تھا، خاص حال طاری تھا، اور ایک لفظ اور بھی استعمال کرتے ہیں، شتیحات اولیاء، شتیحات طا کے ساتھ، شتیحات اولیاء، اور اس طرح کے بہت سے واقعات دیوبندی کتب کے اندر بھی موجود ہیں اور بریلوی کتب کے اندر بھی موجود ہیں، ڈھیروں۔ محترم سید طالب الرحمن شاہ صاحب حفظہ اللہ نے ایک کتاب لکھی تھی، البریلویہ والدیوبندیہ شقیقتان، دیوبندی اور بریلوی دو سگے بھائی ہیں، ہے میرے اس کی فوٹو کاپی، اس میں ایک جانب بریلویوں کے عقائد، اس کے حوالہ، اور اسی جیسا واقعہ دیوبندی کتب سے، تو دونوں یہ باطنی گروہ ہیں اصلاً، اور یہی وجہ، اور یہ خاص طریقے کے کاربند ہیں، نقش بندی، قادری، سہروردی اور چشتی، یہ چار بڑے سلسلے ہیں جس کو کہتے ہیں طریقت کے سلسلے۔ اور المحند علی المفند جو عقائد علماء دیوبند کی ایک مستند کتاب گنی جاتی ہے، اور اس پر بڑے بڑے علماء نے اس پر دستخط کیے ہیں، اس کے مقدمے میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ ہم فروعات میں مقلد ہیں امام حنیفہ کے، اور اصول اور اصل میں یعنی عقیدے میں مقلد ہیں ابو الحسن عشری اور ابو منصور ماتریدی کے، اور ہم چار سلسلوں کو ماننے والے ہیں، سہروردی، قادری، چشتی اور نقش بندی۔ باقاعدہ کتاب بھی ہے، بزرگان نقش بندیہ کو حالت بیداری میں نبی زیارت نبوی، یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے، کیا نام ہے جی؟ بزرگان نقش بندیہ کو حالت بیداری میں زیارت نبوی۔ پہلے یہ دونوں ایک ہوتے تھے، ان ایک ہونے کی جو تفصیل اگر کوئی آپ پڑھنا چاہیں تو بڑی ہی خوبصورت پیرائے میں مولانا حکیم محمود سلفی، یہ جو اسد محمود سلفی صاحب ہیں، ان کے والد مولانا اسماعیل سلفی کے بیٹے، ان کی کتاب ہے علماء دیوبند کا ماضی، علماء دیوبند کا ماضی۔ ویسے وہ بہت نرم مزاج آدمی تھے، بہت زیادہ نرم، انتہائی نرم مزاج آدمی تھے، لیکن ہوا کیا کہ دیوبندی اصلاً شرارتی واقع ہوئے ہیں، اصلاً شرارتی واقع ہوئے ہیں، اور حدیث کی دشمنی بھی ان میں بہت زیادہ ہے بریلویوں کے مقابلے میں۔ بریلویوں کا شرک وہ واضح ہے، وہ بھی اہل بدع میں سے ہیں، اہل شرک میں سے ہیں، لیکن دیوبندیوں کی جو حدیث دشمنی ہے وہ بہت واضح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اہل حدیث سے بہت سخت دشمنی رکھتے ہیں۔ تو جو ان کے حق میں نرم بھی ہونا، ان کو بھی شرارت کرنے سے باز نہیں آتے، یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے اور ہمارا اس پر تجربہ بھی ہے۔ تو مولانا حکیم محمود سلفی رحمہ اللہ بہت نرم مزاج آدمی تھے ان لوگوں کے حق میں بھی، حتیٰ کہ اس کتاب میں بھی انہوں نے بہت نرمی کے الفاظ بھی استعمال کیے۔ تو اس کے آگے بھی کہانی جو ہوئی وہ بھی میں بیان کرتا ہوں، لیکن فی الحال اس تک تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم ہی حق پر ہیں، حدیث باطل پر ہیں، اس طرح کی شور شرابہ ڈالنا شروع کر دیا اور حکیم محمود کو بہت تنگ کیا۔ تو اور پھر یہ بھی کہا کہ اہل حدیث انگریز کی پیداوار ہیں اس زمانے میں، اور اس کو بہت عام کیا
تو حکیم محمود سلفی رحمۃ اللہ علیہ ذرا غصے میں آ گئے، اور ٹھنڈے بندے کا غصہ جب ہوتا ہے تو پھر وہ بڑا شدید ہوتا ہے. جیسا کہ مولانا حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ، آپ جانتے ہیں بہت نرم مزاج ہیں، تو ان کا جو علاقہ نا گاؤں غالباً شرک پور، وہاں کچھ لوگوں نے اس طرح دیوبندیوں نے بہت شرارتیں شروع کی اور تنگ کرنا، تو پھر ان کو غصہ آیا، انہوں نے تیاری کی بہت لمبی چوڑی، تو 3 گھنٹے فقہ حنفی کا آپریشن ہے ان کا، 3 گھنٹے کتابوں کے ساتھ. حافظ مسعود عالم آپ اس چیز کا ہے یعنی کیا کہتے ہیں تسلیم کر سکتے ہیں یا اس کو جان سکتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب معلوم نہیں کہ وہ نیٹ پر ہو یا نہیں، لیکن اس کی 3 کیسٹیں میں نے خود دیکھی ہیں اور اس کا کچھ حصہ سنا بھی تھا. تو ان کے بعض شاگردوں کے پاس وہ موجود بھی ہے لیکن وہ پرانا ہے. تو ٹھنڈے اور نرم مزاج آدمی کو جب غصہ آتا ہے اور وہ پھر اس کا اظہار پھر بڑے سخت انداز میں وہ کرتا ہے. تو یہ 2 مثالیں، ایک کتابی شکل میں اور ایک تقریری شکل میں جو ہمارے سامنے ہیں. تو علماء دیوبند کا ماضی پھر مولانا حکیم محمود سلفی رحمۃ اللہ نے لکھی، اس کی نئی طبع بھی ابھی شائع ہوئی ہے مکرم مسجد سے، ابھی وہ بھی ہے میرے پاس، پرانی طبع بھی ہے اور نئی طبع بھی ابھی تازہ شائع ہوئی. تازہ سے مراد یعنی کوئی 6 ماہ ہوئے ہوں گے یا 7 ماہ. اچھا بہرحال تو وہ اس میں آپ کو دیوبندی اور بریلوی کا آپس میں اکٹھ ہونا اور پھر ان کا جدا ہونے کی پوری تفصیل مولانا حکیم محمود سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے. یہ دونوں اکٹھے عیدیں پڑھتے تھے، اکٹھے نمازیں وغیرہ سب کچھ. تو مولانا قاسم ننوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے بھی ہیں اور محتمم بھی تھے، ہاں جی، ان کی کتاب بھی ہے تحذیر الناس اور مختلف سوان قاسمی کے نام سے 2 جلدوں میں اور 3 حصوں پر مشتمل موٹی تازی کتاب ان کی سیرت پر بھی لکھی گئی ہے، سوان قاسمی. ٹھیک ہے جی. تو بات کہیں اور ہی نہ چلی جائے، تو یہ رکنے والا باب نہیں ہے، یہ تو بات سے بات نکلتی ہے. ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء کتاب ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی، حکیم الامت ان کے ہاں جو گنے جاتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود دارالعلوم دیوبند آئے اور کہا قاسم لاؤ حساب لاؤ دارالعلوم دیوبند کا. تو مولانا قاسم بھاگے گئے اور پائی کا حساب چکا دیا، دکھا دیا کہ یہ تو چلے گئے اور بہت مطمئن تھے اللہ کے نبی کے، بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. اصل میں یہ قصہ گھڑنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی نہ پوچھے یعنی کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ، اور دارالعلوم دیوبند آنے کے قصے 1 سے زائد درج ہیں اس میں، اور تذکرۃ الرشید میں اور سوان قاسمی میں 1 سے زائد درج ہیں اللہ کے نبی کا دارالعلوم دیوبند آنا. اور ایک دفعہ آئے بھی اور مناظرے سے بھی روکا، مناظرہ نہیں کرنا، اور بھی اس طرح اور بہت سی ایسے واقعات موجود ہیں. یہ باب میں کھول نہیں رہا ہوں اس لیے کہ اور پھر وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ حوالہ جات ایسے سامنے آئے. تو بات بہرحال دور نکل گئی. تو دیوبندی اور بریلیوں کا اکٹھ ہونا اور پھر جدا ہونے کا جو قصہ لکھا ہے مولانا حکیم محمود سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بڑا ہی پر لطف ہے. مولانا قاسم ننوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور بانیوں میں سے ہیں، وہ یہ کہنے لگے کہ امکان کذب باری تعالی، یہ مسئلہ اٹھا اس وقت، امکان کذب باری تعالی، اور یہ مسئلہ تذکرۃ الرشید میں بھی موجود ہے، سوان قاسمی میں موجود ہے، اور بھی بہت سی کتابوں میں. مولانا قاسم ننوتوی اور عبدالرشید گنگوہی، یہ دونوں کا آپس میں مطلب بہت تعلق بھی تھا. ٹھیک ہے جی. تو ان دونوں کا یہ موقف تھا. تذکرۃ الرشید میں تو لکھا ہوا بھی ہے امکان کذب باری تعالیٰ پر بھرپور، اور بریلوی اس کے سخت خلاف تھے نا. پھر ایک اور مسئلہ بھی قاسم ننوتوی صاحب کا یہ ہے کہ بالفرض، تحذیر الناس میں لکھا ہے، یہ ان کی اپنی کتاب ہے، رسالہ ہے میرے پاس، اس میں لکھا ہے بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے
تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمیت نبوت پر فرق نہیں پڑتا۔ بھائی یہ امکان آنے کا اور پھر یہ کہنا کہ فرق نہیں پڑتا خاتمیت پر، تو یہی تو قادیانی کہتے ہیں، یہی تو قادیانی کہتے ہیں کہ ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، ماتحت نبی ہے، خاتم میں نبوت یا ختم نبوت تو وہی تھے، اصل آخری نبی وہی ہیں، یہ ان کے ماتحت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا نا، تو قادیانیوں کا غالباً جو مرزا طاہر تھا چوتھا خلیفہ، اس نے عدالت میں یہی حوالہ پیش کیا تھا قاسم کا، یہی حوالہ پیش کیا تھا، یہی حوالہ۔ اور قادیانیوں کی ایک دو کتابیں میرے پاس ہیں، سب نے یہ حوالہ نقل کیا ہوا ہے قاسم نانوتوی کا، قادیانی نقل کرتے ہیں اس کو، بہترین انہوں نے بطور حوالے کے پیش کرتے ہیں قادیانی تمام۔ تو اس دو مسئلے بنے جس بنیاد پر، اس مسئلے پر بریلوی بھی باطل ہیں تو دیوبندی بھی باطل ہیں، دونوں غلط ہیں، لیکن اس مسئلے میں بریلوی دیوبندیوں کے مقابلے میں حق پر تھے، اور پھر ان کی جدائی ہو گئی، پھر مسجدیں الگ ڈیڑھ کی وہ پھر الگ ہونے بننے لگیں، اور باقاعدہ گروہ الگ ہو گئے، ورنہ دونوں باطنی ہیں، دونوں چاروں گروہوں کو طریقت کے چاروں سلسلوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں وہ ہیں۔ تو باقی آہستہ آہستہ پھر فرق بھی پڑا، کچھ لوگ پھر چونکہ دیوبندی جب اس طرح کا ان کو دھچکا لگا کہ الگ ہوئے، تو اب ان کو پناہ چاہیے تھی، تو وہ کچھ اپنے آپ کو چھپانے بھی لگے، پہلے ہی باطنی تھے مزید باطنی ہو گئے، ٹھیک ہے، عقائد میں تو تھے ہی باطنی، اب اظہار میں باطنی ہو گئے، تو وہ باطنی ایسے ہوا کہ پھر وہ اہل حدیثوں کی بھی حمایت چاہتے ہیں اور بریلیوں کی بھی چاہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم حنفی بھائی ہیں، اور اہل حدیثوں کو کہتے ہیں ہم توحیدی بھائی ہیں، اور عرب جاتے ہیں تو نحن من اہل التوحید و اہل السنہ ومن طریقۃ الاحناف علی طریقۃ الاحناف، وہ تھوڑے تھوڑے حنبلی ہیں تو وہ ان پر اعتماد کرتے، حنفی ہیں۔ اگلا قصہ جو وہ میں سنانا وہ ضروری سمجھتا ہوں، تو علماء دیوبند کا ماضی جب لکھتا حکیم محمود حافظ رحمہ اللہ نے، اس میں بہرحال اتنے کچھ لکھنے کے باوجود بھی نا نرمی کی ان کے ساتھ بہت سے مقامات پر، تو طالب علم شاہ صاحب نے اس کے بعد اپنی کتاب لکھی دیوبندیت تاریخ و عقائد، اردو میں لکھی، اور اس کا پھر عربی میں ترجمہ ہوا الدیوبندیہ تعریفها و عقائدها ہے میرے پاس۔ تو دیوبندیت لکھی ان میں، تو اس میں تو پھر اللہ اکبر، لیکن اردو سے زیادہ عربی بہت مضبوط کتاب ہے، عربی میں بہت حوالے ہیں، اضافی بھی اضافہ جات ہیں اس کے اندر بہت زیادہ۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے عربی کرنے میں عین ممکن ہے کہ شیخ عبدالحمید اظہر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کردار ہے، ایک شنوائی ہے، اور کچھ مجھے ان کے قریبی احباب نے بھی یہ بات ذکر کی۔ شیخ صاحب کا اصل میں طرز یہ تھا کہ اگر وہ کچھ کریں تو وہ ذکر نہیں کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے شیخ صاحب، میرے سامنے کی بات ہے، شیخ صاحب پتہ ہے طاہر القادری کو ایک اہل حدیث نے مقالہ لکھ کے دیا تھا ڈاکٹریٹ کا، کہتے ہیں یا تو لکھتا نہ تو یا بتائے نہ، آپ یا تو لکھتا نہ اور نہ اب بتائے نہ، کیونکہ پیسے بھی لیے ہوں گے نا اس نے، اس وقت سنا ہے اس وقت اس اہل حدیث اللہ اس کو ہدایت دے، جو بھی ڈاکٹر بنا دیا نا، اس کو 50,000 روپیہ لیا تھا، تو یعنی مقالہ پورا تھیسس لکھ کر پھر اس کو۔ تو شیخ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ نے کئیوں کے کام کیے تھے، وہ ہمارے علم میں، لیکن ہم نے نہیں سنا ان کی زبان سے کہ کبھی اس کا ذکر کیا ہو۔ کہتے ہیں یہ انتصاب کیا ہوتا ہے، مجھے تو یہ حیرانگی ہے، نام اپنا لکھ کر پھر بھی انتصاب کرتے ہیں دوسری طرف، یہ نہیں سمجھائی ہم، نہیں سمجھائی بات، یا تو دے دو نا اس کا نام لکھ دو سمجھائی۔ تو شیخ یہ اکثر کہتے ہوتے تھے رحمہ اللہ۔ تو اس کے بعد پھر یعنی وہ نرمی کو دیکھ کر طالب شاہ صاحب نے پھر وہ کتاب لکھی دیوبندیت،
اس میں تو انہوں نے بہرحال جس طرح ان کا مزاج ہے اس کے مطابق وہ کتاب بالکل کہتے ہیں نا حفظان صحت کے عین اصولوں کے مطابق وہ کتاب لکھی. اس کا جب عربی ترجمہ ہوا اور وہ عرب میں چھپا، یقین جانیں دیوبندیوں کو عرب کے دفتروں سے نکال دیا انہوں نے، اور بڑے بڑے اداروں پر بڑے بڑے عہدوں پر تھے وہ لوگ، سب کو صوفی، بس یہ صوفی لفظ بول کر انہوں نے خروج اور سٹمپ لگایا کہ بس آئندہ ادھر یہ داخل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، وہ دور تھا بہرحال. تو اس کے بعد طالب رحمان شاہ صاحب نے جماعت التبلیغ لکھی ہے کتاب، جماعت التبلیغ، اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، وہ بھی چھپی وہاں سے. پھر شاہ صاحب نے ایک اور بڑا شاندار کام کیا، وہ یہ کیا کہ المہند علی المفند، اصل میں یہ پرانے زمانے میں عرب علماء کی ان دیوبندیوں سے سوالات تھے اور ان کے جوابات ہیں یہ المہند المفند. اچھا، اس میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں تعویلات ہیں، تحریفات ہیں، سب کچھ ہے. اچھا، شاہ صاحب نے کیا کیا کہ المہند المفند کے سوالات اوپر رکھے، یعنی اوپر متن میں، نیچے وہی سوالات ابن عثیمین، ابن باز، شیخ محمد بن صالح، محمد بن ابراہیم آل شیخ اور ان بڑے بڑے مشائخ سے جو سوالات، وہی سوالات ہوئے تھے نا، ان کے جواب نیچے درج کر دیے. وہ بھی ہے میرے پاس، وہ بھی وہاں سے شائع کی. تو اس کے بڑے فوائد ہوئے. فوائد اس طرح ہوئے کہ وہ واضح ہو گیا، پہلے جماعت التبلیغ کے بارے میں نرم گوشہ بعض عرب مشائخ میں موجود تھا، لیکن بعد میں جب عقائد یہ ظاہر ہوئے، اب آپ دیکھ لیں جتنی بھی کتابیں عرب سے چھپی ہیں جماعت التبلیغ کے بارے میں، آپ میں اکثر حوالے شاہ صاحب کی کتاب جماعت التبلیغ سے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی یوں کہہ لیں کہ آپ حسنات میں سے ہے کہ واضح بہرحال کیا. تو جب اس طرح کے دھچکے لگے تو اب دیوبندیوں میں یوں کہہ لیں آپ کہ بہت فرق آیا، ہر ایک میں نہیں، فرق دو اعتبارات سے آیا. کچھ لوگ تو حقیقتاً سمجھ گئے، حقیقتاً ان میں سے بہت سے نام آپ کو میں پیش کر سکتا ہوں. مثلا سراج الاسلام حنیف ایک اچھا نام ہے، دیوبندی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو من و عن کہتا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے منہج پر ہوں میں. اور میں توبہ کرتا ہوں کہ جب بھی میں نے کسی اپنی کتاب میں اللہ کی تعالیٰ کی صفات میں تعویلات کی ہیں اسے رجوع کرتا ہوں. اللباب اس کی کتاب، اس کے مقدمے میں یہ بات کی. بہت حد تک اب یہ منظور مینگل وغیرہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ابن تیمیہ ابن قیم کی بہت تعریف کرتے ہیں. اور ایک دفعہ کہہ رہا تھا کہ حالانکہ یہ منظور مینگل وہ ہے، اس کی ایک کتاب ہے تحفۃ المناظر، مناظر، اس کتاب میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقلد تھے جبریل کے، تقلید کے دفاع میں. تو بڑے مناظرے ہیں اس کے حدیثوں سے اور سخت تھا علم. اور اب کہتا ہے میں ابن تیمیہ ابن قیم کو برا بلا کیا کہ ہم نے اپنے چہروں کو کالا کیا تھا، میں نے اپنے چہرے کو کالا کیا تھا. تو دھچکے لگتے ہیں کچھ لوگ واقعتاً عین ممکن. اب اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں، ہم ظاہری چیز پر دیکھنے والے. کچھ چیز جو ہے کچھ لوگ حقیقتاً بدلے، لیکن مکمل بدل اس لیے نہیں سکتے کہ مدرسہ ہے، مولوی ہیں، فتویٰ ہے، مفتی ہیں، اور آگے پیچھے جو ہے وہ پروٹوکول ہے، ساری چیزیں اس کو چھوڑنا یہ ہر ایک کے قسمت میں نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر ایک چھوڑ سکتا ہے. مکمل ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بھی ہے، اور پھر یہ جرت بھی اصل یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ دے کسی کو. تو بہرحال یہ اہل سنت میں تو ہم ان کو شامل نہیں کرتے، لیکن یعنی اہل سنت سے مراد یعنی اہل حدیث کے جو دائرہ کار ہیں. اہل سنت کی دو تعبیرات ہیں، ایک ہے روافظ کے مقابلے میں اہل سنت، روافظ کے مقابلے میں اہل سنت، اس میں اشاعرہ بھی اہل سنت آئیں گے اور اہل حدیث بھی اہل سنت آئیں گے اور ماتریدیہ بھی، یعنی یہ گروہ ہیں. بات سمجھ رہے میری بات؟ یعنی روافظ کے مقابلے میں. لیکن اگر علی منہج السلف یعنی علی منہج الصحابہ و طریقتہم، تو وہ صرف اہل حدیث ہے الحمدللہ. یہ یاد رکھیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات، جن کے عقائد درست ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو. تو اہل السنہ کے جو عمومی جو رجحانات ہیں وہ اصل تو عقیدہ ہے،
تو یہ اصلاً تو یہ اشاعرہ سے تعلق ہے ان کا، ماتریدیہ سے تعلق، اور مکمل طور پہ اہل حدیث بھی نہیں ہوئے، یعنی اہل سنت میں داخل، یہ ظاہری بھی ٹھیک ہوئے نا، مکمل نہیں ٹھیک ہوئے، اور کچھ لوگ مجبوراً بھی ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اہل حدیث ماڈرن مذہب ہے، مطلب ان کا ایک انداز ہوتا تھا، کیوں کہ یہ ہر دور کے ساتھ چلنے والا ہے، اس میں اتنی وسعت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ کوئی دور اس کو کوئی اتنی مجبوریاں نہیں بنے گی کہ یہ اپنا دین بدل دیں۔ ان کا پہلے بھی فتویٰ وہی تھا، آج بھی وہی، آئندہ بھی وہی رہے گا۔ اس میں الحمدللہ ہر دور میں اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور ان کے اصول و ضوابط ایسے ہیں۔ یہ کوئی مقلد لوگ تھوڑی ہیں کہ ایک عرصے کے لیے تقلید کریں، اگلے عرصے میں چھوڑ دیں۔ جیسے تقی عثمانی صاحب نے کتاب لکھی ہے تقلید کی شرعی حیثیت، تو اس میں لکھا ہے کہ یہ جو تقلید شخصی تھی یہ انتظامی فتویٰ تھا، شرعی حکم نہیں تھا۔ تو پھر اتنی موٹی کتاب تو ختم ہوگی نا، ایسے اس کو آگ لگاؤ کہیں جا کر۔ مطلب تقلید کی شرعی حیثیت لکھ کر اس میں یہ خود لکھا کہ انتظامی فتویٰ تھا، تو شرعی حیثیت اس کی ختم کر دی نا، خود ہی ختم کر دی نا۔ باقی رہ گئی کہ تقلید مطلق، تو وہ کسی حد تک تو ہر ایک کی قبول کر رہا ہے۔ مثلا وہ ہم بھی لفظ آپ تقلید مطلق کا دے دیں اور ہم کہیں کہ وہ منہج سلف ہے یا فہم سلف ہے، عمومی ہم ان کے فہم کو لے کر قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، اس کو آپ تقلید کہہ لیں یا جو بھی پتہ نہیں کہہ لیں یا جو بھی نام دے لیں۔ تقلید مطلق کا تو اتنا مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، اصل تو جھگڑا جو تھا وہ تقلید شخصی پر ہے۔ آپ سمجھے نا بات؟ تو یہ ساری بات وہ آپ اس کتاب کو دیکھیں نا۔ اچھا، پھر اس میں مثالیں دیں تقی عثمانی صاحب نے، مثالیں کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مثالیں یہ دیں کہ ہمارا مسلک حق اور سچ ہے، لیکن عین ممکن ہے دوسرے کا بھی ٹھیک ہو، باطل ہونے کے باوجود بھی وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اور دوسرے کا مطلب باطل ہے اور عین ممکن ہے کہ ہمارا بھی کوئی مسئلہ غلط ہو۔ یہی وجہ ہے پھر انہوں نے مثالیں دیں۔ حنفیوں نے یہ مسائل امام حنیفہ کی کو چھوڑ کر مالکیوں کے اختیار کیے ہیں، شافیوں کے اختیار کیے ہیں، حنبلیوں کے اختیار کیے ہیں، تو پھر تقلید شخصی تو نہ رہی نا۔ حتیٰ کہ خود شاگردوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی۔ ایک کتاب ہے نا، ایک عام حسین ملتانی کا ایک بیٹا ہے، پتہ نہیں کیا ہے وہ، ثاقب نہیں کیا ہے وہ، ثاقب نام آتا ہے اس کا، تو دوبارہ واپس چلا گیا، عصمت اللہ ثاقب، وہ آپ کے علاقے میں ڈیری حسن آباد میں بھی ایک دفعہ تقریر کر کے گیا، پتہ نہیں کس مسجد میں، تو وہ تقریر وہ حدیث ہوا کچھ عرصے، تو یہ لوگ جادو کے منکر ہیں، بالکل، اور بھی بہت سی عذاب قبر کے منکر ہیں، اور بھی تو جب یہ حدیث ہوا الحمدللہ، تو اس کا باپ زندہ تھا محمد سعید ملتانی، تو جب یہ حدیث ہوا تو شیخ مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ نے ایک بہت اچھا کام کروایا۔ اس سے فوری پہلے، سب سے پہلے جادو کے حق میں کتاب لکھوائی، فوری اس کے دلائل دیے، اس کو سمجھایا، اپنے پاس رکھا لائبریری میں کہ کتاب لکھو، اس پر تقریض بھی لکھی، وہ میرے پاس ہے۔ اچھا، پھر ایک اور کتاب لکھوائی، الاختلاف بین ائمۃ الاحناف، اردو میں، حنفیوں کے آپس میں اختلافات ائمہ کے، اس میں ہدایہ کے مسائل اور جمع کر۔ بعد میں احمد سعید ملتانی جب فوت ہوا نا، باپ کی بہت بڑی گدی تھی، اس نے کہا یار گدی خالی ہے، اب پیچھے تو اگر میں حدیث رہا تو گدی جائے گی، تو وہ واپس پلٹ گیا، لیکن 2 کتابیں اچھی دے گیا وہ حدیثوں کو۔ تو یہ شیخ مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ کی بصارت تھی، اچھی حکمت تھی کہ انہوں نے یہ 2 کتابیں لکھوائی۔ تو وہ جو الاختلاف بین ائمۃ الاحناف ہے، وہ بہت اچھی کتابوں میں سے ہے۔ اس میں شیخ صاحب کی اپنے بھی آراز ہے بات ہو رہا، فقہ حنفی پر بہت نظر ہے شیخ کی، بہت نظر ہے۔ تو بات بڑی ادھر ادھر چلی گئی، تو واپس آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اب کچھ لوگ مجبوراً ٹھیک ہو رہے ہیں، مجبوری، حقیقتاً ٹھیک نہیں۔ یہی وجہ تک کہ عثمانی صاحب نے بھائی کا جنازہ پڑھایا تو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور بعد میں دیوبندی ہی آپس میں لڑ پڑے۔ ایک نے کہا نہیں وہ بطور ثنا تھی، کیونکہ یہ کہہ دینا کہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں لیکن جنازے میں، لیکن بطور ثنا، بطور قرات نہیں۔ تو ایک دیوبندی نے کہا کہ وہ بطور ثنا تھی، تو اس کے شاگرد کہتے ہیں ثنا سنو کوئی نہیں تھے، اللہ تقی عثمانی صاحب اس کو سنت سمجھتے ہیں۔ سمجھائی میری بات آپ کو؟ تو آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا، حالانکہ یہی وہ مسئلہ تھا جس پر مناظرے ہوتے رہے۔
اہل حدیث اور حنفیوں کی۔ تو کچھ لوگ مجبوری بھی ٹھیک، اور یعنی ان کو اب اصل میں معلوم ہو پا رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہدایہ کو سب سے بڑھ کر سمجھا جاتا تھا، اور جو ہدایہ پڑھاتا تھا اس کے گھر کے اوپر جھنڈا لہرایا جاتا تھا، لیکن اب وقت آیا کہ پھر مجبوراً ان کو احادیث پڑھانی پڑی، مدارس میں شامل کرنی پڑی۔ اب اگلا دور ہے وہ یہ ہے کہ اب پہلے لکھا جاتا تھا کہ جس طرح لا الہ الا اللہ، علم الفقہ کتاب ہے عبد الشکور لکھنوی کی، اس کے شروع میں لکھا ہے کہ یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی حدیث کے حوالے نہیں ہیں، سارے فقہ کے حوالے ہیں، اور اس میں بڑے عجیب و گندے بھی حوالے ہیں، وہ بیان استغفر اللہ۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کو یہ کہ اور پھر فقہ، اب بازاروں میں کیا ملتی تھی کتاب؟ نماز حنفی۔ اب تبدیلی آپ دیکھیں، ایک کتاب ہے نماز پیغمبر جمیل احمد نظیری کی، جمیل وہ بھی ہے میرے پاس، اس کا جواب بھی شاہ بہاری صاحب نے دیا تھا اردو میں۔ جمیل احمد نظیری، اس کے سر ورق پہ لکھا ہوا ہے، اس میں جتنے حوالہ جات ہیں وہ سب قرآن و حدیث اور صحابہ کے آثار سے نقل کیے گئے، اور نیچے لکھا ہوا ہے برخلاف فقہ حنفی کے حوالہ، اس میں فقہ حنفی کے حوالے نہیں ہیں، بدل گئے، مجبوری بدلنا پڑا ان کو۔ اسی طرح نماز مدلل ایک کتاب ہے، نماز ملتانی، خرم ملتانی کیا مفتی، اس کی کتاب۔ اس طرح کہنے کی بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان میں، جس طرح نماز مسنون کتاب ہے، نماز مسنون صوفی عبد الحمید سواتی کی، سرفراز خان صفدر کے بھائی کی، ٹھیک ہے، اور سرفراز خان صفدر جب فوت ہوئے تو ان کے سیرت پر کتاب چھپی، بہت موٹا رسالہ ہے، میرے پاس ہے، اور اس میں اپنے بھائی کو وہ بدتی کہتے تھے، یہ صوفی تھا نا، صوفی عبد الحمید سواتی۔ تو اس طرح کی تبدیلیاں، اب حالات ایسے ہیں، میں ساری تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے بیٹا ان لوگوں کا رد کرنا آسان تھا، اب وہ آپ ہی کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں، مطلب وہ کیا کریں گے؟ باطل روایات پیش کریں گے، باطل استدلال سامنے لائیں گے، قرآن پڑھ کر باطل استدلال ظاہر کریں گے، حدیث پڑھ کر باطل استدلال ظاہر کریں گے۔ اب علم حدیث میں محنت کی شدید حاجت ہے، علم حدیث میں محنت کی شدید حاجت ہے، اور دو چیزوں میں اس وقت، دو علوم میں خاص مہارت کی انتہائی اشد حاجت ہے، وہ کیا ہے؟ ایک علم عقیدہ میں، خاص طور پہ علم الصفات میں، علم الاسماء والصفات میں، اور دوسرا علم الحدیث میں۔ علم الحدیث اور عقیدہ، کیونکہ اب کثرت سے آپ کے معاشرے میں ایسی کتابیں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دو عقائد کا آپس میں ٹکراؤ ہے، ایک سلف صالحین کے عقائد کے ساتھ، اور دوسرا، اور تفویض کو پھیلایا جا رہا ہے، تفویض کو عام کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آگے آئے گی بات، انشاءاللہ مفوضہ کی تفویض کو عام کیا، اس پر خوب مہارت حاصل کرنے کی، اور اس پر کیونکہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور پھر اس کو سلف صالحین کا منہج قرار دیتے ہیں، اسی زبان میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس زبان میں آپ کرتے رہے آپ اب تک۔ تو اب اس کو متمیز کرنا کہ کس کی صحیح بات ہے اور کس کی غلط ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور علم حدیث، اس کا تعلق ثبوت نص کے ساتھ ہے، ثبوت نص، اور علم حدیث ایک ایسا بابرکت علم ہے کہ اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، تفسیر سے بھی ہے، تاریخ سے بھی ہے، ہر ایک سے، حدیث کے ثبوت سے بھی ہے، تمام چیزوں کو آپ کو یہ ایک فائدہ دیتا ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو طرق حدیث جمع کرنے کا ایک فائدہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ حکم حدیث آسان ہوتا ہے، ساتھ ساتھ فہم حدیث بھی آسان ہوتا ہے، کیونکہ جب طرق جمع ہوتے ہیں تو چیزیں کہیں ظاہر ہوتی ہیں، پھر آپ کو شروحات دیکھنی پڑتی ہیں، مفہوم ظاہر کرنا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے علم حدیث کا شغف رکھنے والا عالم، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت سے علوم میں ایک ہی وقت میں یعنی وہ نظر رکھ رہا ہوتا ہے، گو کہ اسے چاہیے کہ وہ ایک علم میں رہے، ہاں اگر دوسرے کسی میں وہ مہارت حاصل کر سکتا ہے تو کرے، ورنہ ایک میں رہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی نظر جو ہے وہ سب پر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم حدیث انسان کو سیر کرواتا ہے تمام علوم کی، اور اس کا تعلق، یہی وجہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ خادم العلوم ہے، یہ علم خادم العلوم الاسلامیہ ہے۔
اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. جی بہت آج نا بات ادھر ادھر چلی گئی، بس تھوڑا سا ہم آج بس جلدی. فَإِنَّهُمْ عَلَى ضِدِّ ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ يَصِفُونَهُ بِالصِّفَاتِ السَّلْبِيَّةِ عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ. یہ جو لوگ ہیں یعنی جو کفار و مشرکین اور انہی میں پھر شامل سابعہ یا صائبہ، متفلسفہ، فلاسفہ، جہمیہ، کرامتہ، باطنیہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو کس طرح سلبی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کرتے ہیں، یعنی منزہ نہیں. آگے بات آ رہی ہے. ایک ہے اہل سنہ کا منہج کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان تمام صفات سے منزہ قرار دیتے ہیں جو مشرکین اللہ یا اللہ کے دشمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو متصف کرتے ہیں. اللہ تو ان سے پاک ہے. تعالی عما یصفون، تعالی اللہ عما یصفون. ٹھیک ہے، تو اس سے ایک وہ ہے. لیکن یہ منفی صفات کو، صفات سلبیہ کو دور کرتے ہیں جو عین اللہ میں موجود ہیں، ان صفات سے بھی اللہ کو منزہ قرار دیتے ہیں. یہ مراد ہے. اور علی وجہ تفصیل. جی ولا یثبتون الا وجودا. جی جی تنزیہ تعطیل. جی لفظ بالکل اچھا ہے، بالکل بارک اللہ فیکم. تنزیہ تعطیل، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک وجود مطلق قرار دیتے ہیں. وجود مطلق کیا ہوتا ہے؟ بس وجود ہے. آگے ابن تیمیہ کا جس کا خارج میں کچھ بھی نہیں ہے. مثلا آپ ایک چیز کو سوچیں، ویسے سوچیں، لیکن خارج میں اس کا کچھ وجود. ایک ہے خارج میں آپ کو نظر آئے، یہ ضروری نہیں ہے. کوئی وجود، اس کا وجود ہوتا ہے. مثلا ہوا کو آپ سوچیں، لیکن وجود تو ہے نا خارج میں اس کا، لیکن نظر نہیں آتی آپ کو. ایک ہے کسی چیز کا نظر نہ آنا. یہ سوال نہیں ہے، بحث یہ نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ ایک ویسے ہی آپ ذہن میں ایک وجود مطلق سوچ لیں، لیکن خارج از ذہن اس کا کوئی وجود نہ ہو، اس کا حاصل وجود ہی نہ کچھ ہو. سمجھ رہی بات آپ؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں اور ایسا ثابت کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ ولا یثبتون الا وجودا مطلقا لا حقیقت لہ عند التحصیل. جب آپ اس کا حاصل وجود دیکھیں نا تو کچھ بھی نہیں. اس لیے والمعطلۃ، امام ابن قیم، والمعطلۃ یعبدون عدما. معطلہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، وہ تو پھر کسی عدم چیز کی پیروی عبادت کرتے ہیں. وہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ وہ تو پتہ نہیں کس کی عبادت کر رہے ہیں. خارج ذہن تو ہے ہی کچھ نہیں. الماتوریدیہ جو کتاب ہے نا مولانا شمس الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت شاندار ماشاءاللہ، اس میں وہ یہ سارے قواعد درج ہیں. خیر ابن قیم سے اصل نقل ہیں، لیکن خود بھی وہ بہت بڑے عالم تھے. اچھا، کہتے ہیں وجود مطلق کے اعتبار سے تین گروہ بن گئے. بس یہ آج کا بس ہم ویسے آگے تک تھا، لیکن یہ پڑھ کر انشاءاللہ بات آج مکمل کرتے ہیں. تین گروہ بنے. نمبر 1 کہتے ہیں الوجود المطلق بشرط الاطلاق. ویسے میں آپ کو اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ تین گروہ بنے شرط اطلاق کے ساتھ وجود مطلق. وہ کیا؟ یعنی هو الذی لا یتعین، متعین نہیں کرنا وہ کیا ہے. بس وجود ہے، ذہن میں پتہ ہے، بس ہمیں ہے کوئی وجود، لیکن متعین نہیں ہے کیا ہے. لا یتخصص بحقیقتا بل حقیقتہ وجود محض مطلق. اس کی حقیقت ہے بس وجود محض ہے. بس پتہ نہیں ظاہری کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہے وجود، لیکن وجود محض ہے. پتہ نہیں ظاہر میں کچھ ہو نہیں ہے، اس کا کوئی نہیں تعلق، بس وجود محض ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ بشرط نفع جمیع القیود والمعینات والمخصصات. ہر قید، ہر تخصیص، ہر نفی، ہر اس بات سے بالا ہو کر ایک وجود مطلق ہے. بس پتہ نہیں کیا ہے، ذہن میں ہے بس. ایک سمجھ بات. ایک گروہ یہ بنا، یہ کرامتہ اور باطنیہ کا عقیدہ ہے، اور یہ کہتے ہیں لا موجود ولا معدوم. نہ موجود ہے اللہ تعالیٰ اور نہ ہی معدوم ہے. لا الہ الا. وہ پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے یہ، نہ معدوم ہے اور نہ ہی موجود ہے. دوسرا انہ الوجود المطلق بشرط سلب الامور الثبوتیہ.
دوسرا گروہ کیا ہے؟ وہ ثبوتی امور کے سلب کے ساتھ نفی نہیں کرتا، ثبوت کی نفی کرتا ہے، یعنی کچھ بھی ثابت نہیں ہے. جیسے ابن سینا، یہ بہت ظالم لوگ تھے، فلاسفہ تھے نا. وہ کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وجود ہے، لیس عارضا لشیء من الباہیات والحقائق، کوئی حقیقت نفی، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کی وہ نفی کرتے ہیں اور کسی بھی صفت کو نہیں مانتے. وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی نفی کرتے ہیں بلکہ اللہ کے وجود کی بھی نفی کرتے ہیں. یہ تو پہلے سے بھی زیادہ دور کی بات ہوئی نا، دور کی کوڑی ہوئی. پہلے کہتے ہیں نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود بھی نہیں ہے، اللہ کی مطلب نفی، سلب کرتے ہیں ہر چیز کو، اللہ کی صفات کی بھی نفی، اللہ کے وجود کی بھی نفی. ابن سینا اور یہ تمام فلاسفہ یہ کہتے ہیں. تیسرا گروہ وہ کہتے ہیں الوجود المطلق لا بشرط الاطلاق، شرط اطلاق کے ساتھ نہیں ہے لیکن وجود مطلق. وہ کیا ہے؟ یہ ملحد لوگوں کا، صوفی لوگوں کا یہ عقیدہ. جیسے وہ کہتے ہیں ہر چیز ہی اللہ ہے، ہر چیز ہی اللہ، جیسے ابن عربی وغیرہ کا قول ہے. ابن عربی، ابن سبعین، تمام مخلوقات کو عین اللہ قرار دینا. اور اس کی مثال میں نے آپ کو بتایا نا، دیوبندی بھی باطنی ہے، دیوبندیوں کی کتاب ہے امداد اللہ مہاجر مکی، جو اس شیخ الطائفہ جن کو گنا جاتا ہے، کرامات امدادیہ، اس میں 2 مثالیں دی ہیں وحدت الوجود کی. وہ کہتے ہیں جیسے ایک بیج ہے نا، اللہ فرماتا ہے کنت کنزم مخفیا، ایسے باطل جھوٹی موٹی حدیث گھڑی اور کہا حدیث قدسی ہے کہ میں مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہوں تو میں نے مخلوقات کی شکل میں ظاہر ہو گیا. یہ چرند پرند، انسان، درندے، اللہ اعوذ باللہ، یہ سب اللہ کی مختلف شکلیں ہیں. یہ عین الموجودات، یعنی یہ عین اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ مثال کیا دی؟ جیسے بیج ہے، بیج زمین میں بویا جائے تو اس سے تنا نکلتا ہے، پھل لگ جاتے ہیں. تنے کا ذائقہ الگ ہے، پھلوں کا الگ ہے، پتوں کا الگ ہے، لیکن نکلے کہاں سے ہیں؟ بیج سے. بیج چھپ گیا، کنت کنزا مخفیا، اور باقی ساری چیزیں ظاہر ہو گئی. یہ ساری مخلوقات عین اللہ ہے. دوسری مثال انہوں نے دی، دیکھو پانی ہے نا، پانی کو ابالو تو بھاپ بن جاتی ہے، ٹھنڈا کرو تو برف بن جاتی ہے. اصل ہے کیا چیز؟ پانی. ابالو تو بھاپ بن جاتی ہے اور اسی کو ٹھنڈا کرو تو برف بن جاتی ہے. لہذا سب کچھ کیا ہوا؟ اللہ. پانی سے ہی نکلا نا، بھاپ بھی پانی ہے اور برف بھی پانی ہے. یہ 2 مثالیں دی ہیں امداد اللہ مہاجر مکی نے. ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جائے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے. یہ لکھا ہے کلیات امدادیہ کے صفحہ نمبر 18 سجا پاسا، ٹھیک ہے. اور 36 نمبر صفحہ پر باقاعدہ وہ موجود اور موجودات کی آپس میں ایک وہ پیش کی ہے کہ وہ عبارت ابھی میرے مستحضر نہیں آ رہی، وہ باقاعدہ لفظ ہیں وہاں پر اور عقیدہ بیان کیا اس طرح کا. تو لہٰذا یہ عقائد، یہ صوفیہ کے عقائد، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاویٰ میں، در التعارض العقل والنقل میں، الرد المنطقین کے اندر، انہیں تمام کتابوں میں اس پر ان تینوں عقائد پر باقاعدہ رد کیا ہے. فقولہم یستلزم غایۃ التعطیل وغایۃ التمثیل، کہتے ہیں ان کا جو قول ہے تعطل کے انتہا کو جا کر لازم آتا ہے اور غایت التمثیل بھی ہے، غایت التمثیل بھی ہے. یعنی ایک آدمی کہتا ہے یہ نہ معدوم ہے نہ موجود ہے، تو اس نے ایک ممتنع چیز کے ساتھ تمثیل دے دی، تو تمثیل تو ہوئی نا. جس چیز سے وہ بھاگ رہے تھے، آگے بات آ رہی ہے، جس چیز سے وہ بھاگ رہے تھے وہی اقرار ہو گئے، وہی قول انہوں نے اپنا لیا. فَإِنَّهُمْ يُمَثِّلُونَهُ بِالْمُمْتَنِعَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِ وَالْجَامِدَاتِ، بلکہ وہ مثالیں کس سے دیتے ہیں؟ ممتنع چیزوں سے، معدومات چیز سے. جامد کیا ہوتا ہے؟ جس کی کوئی صفت، جیسے پتھر ہے نا، نہ اس کی زبان ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ کان ہے، نہ صفت ہے، کوئی صفت نہیں، پتھر ہے جیسے. آگے آئے گی یہ بات انشاءاللہ تفصیل. وَيُعَطِّلُونَ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ تَعْطِيلًا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الذَّاتِ. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہی ختم کر دیں، مثلا یہ مصباح الدین ہے، اس کو کہا جائے نہ اس کا چہرہ ہے، نہ کان ہے، نہ آنکھیں، تو پھر تو آپ نے مصباح الدین کا انکار کر دیا نا. نہ یہ سنتا ہے، نہ جاگتا ہے، نہ عقل ہے، نہ کچھ بھی نہیں، تو پھر تو مصباح الدین ہی دنیا میں نہیں نا.
اور جب آپ یہ کہیں گے یہ آنکھوں والا ہے، عقل والا ہے، سمجھدار ہے، مجتہد ہے، اچھا ہے ماشاءاللہ، تو کیا ہے یہ؟ ایک ذات کی اس بات ہے، ایک ذات کا اس بات ہے۔ صفات سے ہی ذات کا بات معلوم ہوتا ہے۔ پتھر بھی ہے نا تو اس کی بھی صفات ہیں، لیکن وہ ایسے ان چیزوں سے وَيُعَطِّلُونَ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ تَعْطِيلًا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ، جو کہ لازم آتی ہے کہ ذات کو بھی نفی کی جائے۔ کیا مطلب؟ القول فی الصفات کالقول فی الذات، یہی وہ بات بیان کرتی۔ چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔